نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے پرہیز جمالی جلالی۔ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پرہیز بتائیں، یہ کون سے ہیں، یہ کس طرح سے ہیں۔ تو پورے قوانین کے اوپر چلے جاؤ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز بات کریں گے، وہ تو بہت زیادہ مشکل ہیں پورے قوانین۔ اب میں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ فی زمانہ جن کے اوپر ہم عمل کریں تو ہم اپنے اعمال کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ نوری اعمال کے لیے جو نورانی ہیں، قرآن کے ہیں، حدیث مبارکہ کی دعائیں ہیں، یا مطلب زمینی علوم ہیں، ان کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، جو کہ اس وقت تزکیے کی طرف ہمارے عاملین غور ہی نہیں فرما رہے۔ جو دیکھ لو، جہاں دیکھ لو، بس پیسہ کماؤ اور آگے چلو، عمل کریں گے اتنے پیسے لیں گے۔ اور بہت سارے ایسے میں نے اپنی زندگی میں عاملین دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم لوگ رو لو، تم لوگ پیٹ لو، جو مرضی کر لو، ہم نے پیسے لیے کے بغیر کام نہیں کرنا۔ سو بھائی، ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام ہمارے سامنے پڑا ہے اور وہ بندہ بھی غریب ہے اور ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ دہاڑی لگاؤ یا جو مرضی کرو، تنگ ہو، مفلوج ہو جاؤ، لیکن میرے لیے پیسہ لے کے آؤ۔ تو ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ وہ کیمیاں گر ہی کیا جو پیسے مانگے، اور پھر عامل حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے چلوں میں کامیابیاں نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے عاملین ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں جو آتے سیکھنے کی نیت سے ہیں، کہتے ہیں آتا کچھ نہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ تو بھائی میں ایک عرض کروں گا، بولتے ہیں کہ کام رک جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پیسے واپس کرنا ہمارے اصولوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں ایسے عاملین جو آج کل کی دنیا کے ہیں، ان کو ان کے استادوں سے بچاتا رہا ہوں، پھر ان کے استادوں کو ان کے استادوں سے بچاتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں عملیات کی دنیا میں یہ 4 سے 5ویں پیڑھی ہے جو میرے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ رب الکریم ہمیں اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ اگر ایک گاڑی کے اندر ڈرم والا موبائل ڈلوا دو نا تو گاڑی کا انجن بیکار ہو جاتا ہے، مطلب اس کی خوراک اچھی نہ ہو، ہلکا پیٹرول لگا دو تو گاڑی مسنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری خوراک جائز نہ ہو اور ہم کامیابیوں کی طرف بڑھ جائیں۔ اب جو سب سے زیادہ عملیات میں اساتذہ عاملین اور مشائخ کرام نے قوانین مرتب کیے نا، تو اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں مار دیتا ہے۔ تو جمالی ہو یا جلالی ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرو۔ ترک حیوانات سے ایک الگ مراد ہے، وہ بھی جلالی جمالی کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے کسی چلے کی اور کسی ترک حیوانات، کسی جلالی جمالی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تزکیہ یافتہ تھے، ہر وقت وہ اپنے نفس پہ قابو رکھتے تھے، حضور علیہ السلام کی زیارتیں فرماتے تھے۔ تو وہ دور گزر گئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرے زمانہ ہے، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والا۔ تو اب ہم بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی یہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، پرہیز جلالی۔ موٹا موٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں مچھلی، ایک مرتبہ آپ یہ نوٹ فرما لیجئے گا، بار بار نہ پوچھا جائے، گوشت، انڈا، لہسن سے مراد ہے کچا، سالن میں ڈلا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، کچا پیاز۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ شہد سے پرہیز کرو، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ شہد بھی مکھی سے ہی آتا ہے، ایک وجود ہے قرآن میں، ٹھیک ہے اس کی ذکر ہے، لیکن اب ترک حیوانات اسی میں آئیں گے، لہٰذا شہد بھی ہم اسی میں لے لیں گے۔ اور اب اس میں بات کریں تو
خشک سرکہ لے لو. اب بدبودار چیزیں ہیں جو ہینگ لے لو، اس سے بھی پرہیز ہے. اگلی بات، اب چھوارا جو کہ شہوت کو ابھارتا ہے، اس سے بھی پرہیز ہے. خشک میوہ جات جو کہ گرمی وجود میں بہت زیادہ پیدا کر دیتے ہیں، اس سے بھی پرہیز ہے. فریش فروٹس آپ کھا سکتے ہیں. اچھا، اس میں میرے تجربے میں اچار سے بھی پرہیز آ جاتا ہے. اچار سے بھی پرہیز آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اچار سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا، اب اگلی بات کروں تو اب میرے خیال میں اس کو مٹا دوں، نہیں نظر آ رہا ہے. نشہ آور چیزیں یعنی نشے کی گولیاں اور یہ نسوار وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں، ان سے پرہیز ہے. حقہ، سگریٹ، یہ چیزوں سے اس میں پرہیز آ جاتا ہے. اچھا، چمڑے کا ڈول، اگر ہم کسی کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور چمڑے کے ڈول کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز آ جاتا ہے. اب میرے خیال میں اس کو مٹا دیا جائے. یہاں تک تو سب دوستوں کو سمجھ ہے. ڈول آپ جو استعمال کریں گے وہ بھی چمڑے کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگلی بات، اس میں اب پانی جو ہم استعمال کریں گے وہ بھی میٹل میں سے نہیں گزرنا چاہیے. دریا یا ندی کا پانی یوز کریں اگر وہ آپ کو میسر ہو سکے تو، اور اس کو مٹی کے برتن میں استعمال کریں. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ میٹل کے برتن میں یا چمچ میٹل کا ہو تو اس کو استعمال نہ کریں. مٹی کے برتن میں پکائیں، مٹی کے برتن میں پکائیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں بتانے والا ہوں کہ اس میں چمڑے کا جوتا یا جیکٹ استعمال نہ کریں، چمڑے کی جو اگر بنی ہوئی ہو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں ناخن کاٹنا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں ہم بستر ہونا، ان چیزوں سے مطلب پرہیز ہے. اور اگر آپ نے عمل کے اوپر ہوگا کہ عمل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بغیر سلائی کے کپڑا یعنی کہ چادروں میں ملبوس رہنا ہے. کسی درخت وغیرہ کو نہ توڑیں، کاٹیں. درخت کی ٹہنی نہ توڑنی ہے نہ کاٹنی ہے. جانور کو تکبیر نہ دیں، کسی جانور کو ذبح نہ کریں یعنی اپنے ہاتھ سے خون نہ نکالیں. کوئی پھل نہ توڑیں. ہاں، البتہ جب آپ کے ناخن اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ وہ سنت مبارکہ کے خلاف ہیں تو پھر ان ناخنوں کو کاٹ لیں. اور دوسری چیز ہے بال نہ کاٹیں جو پاک ہیں، اور جن بالوں کو تراشنا اپنی طہارت میں آتا ہے، کامل طہارت کے لیے ان کو کاٹنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں جی کہ پرہیز جمالی کی طرف. پرہیز جمالی میں ہمارے پاس گوشت آ جاتا ہے، مچھلی آ جاتی ہے، سرکہ، انڈا. اچھا، اور کچا لہسن
प्याज ये दोनों आ जाते हैं, इनसे परहेज़ है। अच्छा, जमाली जलाली दोनों में दूध से परहेज़ है, दही से परहेज़ है, खुश्क मेवाजात जो है इससे परहेज़ है, देसी घी से परहेज़ है। हाँ, अलबत्ता सरसों का तेल या किसी भी बीजों से निकलने वाला तेल, उसमें हम खाना पका सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। मेरे ख़्याल में जो मेरे से सवालात पूछे गए उनकी रूह से मैंने जो मेरे नज़दीक मेरे तजर्बात में से चीज़ गुज़री है वो बड़ी ज़रूरी है। अब मेरी ये वीडियो देख के लोग कहेंगे कि ये परहेज़ जमाली जलाली कैसे करें, ये तो बहुत मुश्किल है। तो भाई हम लोगों ने ये अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। तो एक बात मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। दौराने चिल्ला ये परहेज़ करने हैं, ये नहीं है कि आमिल सारी ज़िंदगी ये परहेज़ करता रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि ये आमिल सारी ज़िंदगी इन चीज़ों का परहेज़, दौरान चिल्ला ये परहेज़ करने हैं। तो जिसमें जो शर्त है, अगर बाज़ अमाल होते हैं उनमें जमाली परहेज़ की शर्त होती है, बाज़ अमाल होते हैं उनमें जलाली परहेज़ की शर्त होती है। तो जो आपके अमल के लवाज़मात हैं उनके अकॉर्डिंगली आप परहेज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल करीम हम सब का हामी व नासिर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।